بک کلب کا خاص طور پر لائبریری کے حوالے سے مجھے ذرا تیز بولنا ہوگا. لائبریری کے حوالے سے میری وہی رائے ہے جو مسجد کے ادارے کے بارے میں ہے. مسجد کے ادارے کو ہم نے محض ماتھا رگڑنے کے لیے محدود کر دیا ہے اور لائبریری کو ہم نے کتابوں کے لین دین تک محدود کر دیا ہے. یہ دونوں ادارے بہت توانا اور جاندار ادارے ہیں اور مسجد ہماری سماجیات کا مرکز ہونا چاہیے اور لائبریری ہمارے علمی بیانیوں کا اور علمی اور تحقیقی مباحث کا اور تازہ ترین ڈسکورسز کا مرکز ہونا چاہیے. پاکستان میں ایسی یونیورسٹیاں کم ہیں. جہاں ہم موجود ہیں الحمدللہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے اور ایسی لائبریری ہے جس کو اندازہ ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے وظائف کیا ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے یا ان کی تحصیل کے لیے وہ کسی قدر محدود سے وسائل میں کوشاں رکھتی ہے. آج کی اس تقریب میں مجھے مدعو کرنے کے لیے میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی جواد صاحب کی, جو خود بہت اچھے استاد ہیں, محقق ہیں, فلسفی ہیں, فنکار ہیں, شاعر ہیں, موسیقار ہیں. خود ان میں اتنا تنوع ہے ان کی شخصیت میں, افسانہ نگار بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے اور تسلی بخش جواب دینے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. چونکہ میں ان کا شاگرد بننے سے محروم رہ گیا ہوں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اور آج کی اس ڈسکشن سے مجھے اس کا بھی اندازہ ہوا ہے. انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے حوالے سے جن مشکلات کا ذکر کیا ہے, مجھے اپنی گفتگو میں وہ ساری مشکلات بھی درپیش ہیں اور کچھ زیادہ مشکلات بھی درپیش ہیں. پہلی مشکل تو وقت کی محدودیت ہے اور موضوع کی جامعیت ہے. دوسری مشکل بڑے بڑے صاحبان فکر و نظر کی یہاں موجودگی ہے جن کے سامنے میں بات کرتے ہوئے بہت ہچکچاتا ہوں, کیا میں بات کر سکوں گا. اور تیسرا مسئلہ, اتنے خوبصورتی سے اور اتنی جامعیت سے بات نہیں کر سکوں گا جس طرح آپ نے پہلے ایک کتاب پر بات چیت سنی. اور ایک بڑی اہم دشواری مجھے اپنی گفتگو میں یہ درپیش ہے کہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں ان پر اگر میں کوئی بات چیت نہ کروں اور میں سیدھا آپ کو کلیات اقبال اردو پر لے جاؤں تو وہ بھی بڑا امتحان ہے. مگر میں کوشش کروں گا کہ ان تمام امتحانات سے احسن طریقے سے ضروری ہے اور پھر میں کلیات اقبال پر بات چیت کروں. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا معین الدین اور ان کا لقب تھا پروانہ. اور میں نے بھی ایک کسی شعر میں اپنے آپ کو پروانے کے ساتھ جوڑا تھا. میرا نام معین الدین ہے, معین الدین پروانہ ہے تیرا, اس طرح کر کے. وہ آٹومن پیریڈ میں ایک جو ذیلی اور ضمنی سلجوقی سلطنت تھی جس کا مرکز کونیا تھا آٹومن سے پہلے, اس کے وزیر اعظم تھے اور طاقتور ترین آدمی تھے اور ان کا پورا خانوادہ جلال الدین رومی سے متاثر تھا. ان کی بیگم صاحبہ کا نام تھا, وہ گرجستان کی تھیں اور وہ گرجی خانم کہلاتی تھیں. وہ بہت زیادہ متاثر تھیں جلال الدین رومی سے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی جلالت والا, اتنا صاحب اقتدار, صاحب اختیار آدمی رومی کی محفل میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا معین الدین پروانہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہوا؟ اس نے کہا جی حضور پڑھا, بالکل فلاں ساتوں پر اپنے پڑھی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ کونیا ہی میں جو سیٹلڈ ہیں ایک ابن عربی کی فکر کے عظیم مفکر, فلسفی اور صوفی, جو فکر ابن عربی کے سب سے بڑے مبلغ اور شارع ہیں اپنے عہد کے, صدر الدین قونیہ, ان سے تم نے حدیث بھی پڑھی؟ اس نے بھی پڑھی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ تمہیں فقہ میں بھی دسترس ہے اور تم فقہ کے تقابلی مطالعات بھی کرتے ہو. اس نے کہا جی بالکل آپ کو درست بتایا گیا. انہوں نے کہا حضور کے بیٹھے ان ساری چیزوں پہ تو تم نے عمل نہیں کیا, جو کچھ تم پڑھا ہوا ہے
عورتوں میں ملا ہوں کہ آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ میں ان پر عمل کر کے فوز و فلاح داران حاصل کر لوں. تو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, حدیث شریف, ہمارا مسئلہ وہی ہے. ہم کتابیں ضرورتاً پڑھتے ہیں بالعموم اکثریت, اور بحد ضرورت ہی استفادہ کرتے ہیں. اس میں بالعموم ہماری ترجیح نہیں ہوتی کوئی اپنی فکری روشنی. جن بھی ضرورتوں کے کوشش کریں. قرآن اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اقبال نے کہا کہ قرآن کو ہم نے اب محض اس لیے رکھ لیا ہے کہ از یاسین او آسان پہ ہوئی, کہ جو نزع کی حالت میں ہے اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے. بھئی یہ تو کتاب زندگی, پوری زندگی میں تو آپ اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں, صرف مرتے دم پر آپ ایک مرنے والے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں. تو وہ المیہ تو اسی طرح کا جو انہوں نے بہت ہی خلوص اور محبت سے جو پہلو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے حوالے سے کہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مجھے ان میں سے 80-90% سے اتفاق ہے. کلیات اقبال پر گفتگو کرنے سے پہلے بہت جلدی میں 2-4 نکات میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہماری اردو شاعری میں چونکہ یہ کلیات اقبال اردو پر بات چیت ہے, ہزاروں شاعر پیدا ہوئے, بلکہ بہت اچھی طرح ان کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو شاید لاکھوں تک تعداد پہنچ جائے. تو ان ہزاروں لاکھوں میں سے 3 ایسی چوٹیاں 3 صدیوں میں ابھری ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی. ایک میر تقی میر ہیں, دوسرے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں, اور تیسرے علامہ اقبال ہیں. یہ تینوں لوگ اپنے میرٹ پر, یہ میرٹ زمانہ ہے اور ایک عمومی رائے ہے, اور اس میں کسی نوعیت کی ٹیمپرنگ نہیں ہوتی ہے. وہ جو ذوق عوام ہے اور جو فیصلہ دہر ہے, وہ جو نکال کے چھانٹ کے پھڑک کے نمایاں ترین کر کے کھڑا کر دیتا ہے کسی بھی شخصیت کو, وہ فلسفی ہو یا شاعر ہو یا فنون لطیفہ سے متعلق ہو, تو وہ بالعموم ایک بڑی جائز اور بڑی ڈیزرونگ ہوتی ہے حیثیت. ان تینوں شاعروں کے لب و لہجے سے اثرات بہت لوگوں نے حاصل کیے, لیکن کوئی بھی ان کا کامیاب مقلد بن کر ابھر نہیں سکا. یہ مزید ان کی ایک خراج تحسین پیش کرنے والی بات ہے, کیونکہ ان تینوں کے ہاں جو اعجاز کلام ہے اور الفاظ اور معانی کا تناسب اور توازن اور ان کا ارتباط اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی وہ مختلف جہات, وہ اتنی غیر معمولی ہیں اور اتنی مختلف ہیں کہ لوگ ان کے مقلد تو رہے, لیکن وہ مقلد بھی قابل ذکر نہیں. ایک دور وہ تھا کہ مرزا غالب جب تک ہی مشاعروں کا زمانہ تھا, اور اس کا چلن تھا بھی ہے, لیکن اب ذرا وہ روایت کم ہو گئی ہے. تو مرزا غالب کی زمینیں, یعنی ان کی تقلید میں طرح مصرع دیا جاتا تھا, اور سینکڑوں لوگ شعر نکالنے کی کوشش کرتے تھے. تو مقلدین غالب میں کوئی ایک شعر مجھے یاد نہیں ہے. دیوان غالب تقریباً آدھے سے زیادہ یاد ہوگا, اپنے میرٹ پہ یاد ہوگا. میر کا معاملہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں محض ایک ناصر کاظمی, جس کے ہاں ہمیں میر کے ایک پاس گشت محسوس ہوتی ہے, اس لہجے کی, اس احساسات کی, اس مشاہداتی تناظر کی جو خاص ان موضوعات سے تعلق رکھتا ہے جو ان دونوں شخصیات میں مشترک تھیں. علاوہ اس کے کوئی بھی میر کے رنگ میں کہنے والا کامیاب نہیں.
اقبال کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بہت لوگوں نے ان کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی، بہت سارے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، چند ایک شاعروں کے مجھے نام آتے ہیں، لیکن ان سب کے نام مجھے آتے ہیں، ان کا ایک شعر بھی مجھے نہیں آتا۔ اور کلیات اقبال اردو ہو یا فارسی ہو، اس کے بہت سارے اشعار یاد ہیں۔ ایک بات ہو رہی تھی کہ اقبال نے پتہ نہیں فزکس پڑھ رکھی تھی یا نہیں تھی، عود بھائی ہمارے بہت محترم ہیں اور لگے رہتے ہیں، دانش بر ہے، اچھی بات ہے۔ کمال ہے کہ اقبال نے تو فارسی نہیں پڑھ کے، اقبال کے پاس اردو کی کوئی ڈگری نہیں تھی، اقبال کے پاس دینیات کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اقبال کا فنون لطیفہ میں کہیں سے اکتساب ظاہری ثابت نہیں ہے۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام شعبوں کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اقبال ہماری فکریات میں ان تمام شعبوں میں ایک ستون ہے، اور ان کی رائے اردو میں، ان کی رائے فارسی زبان و ادب میں، عربی زبان و ادب میں، اور باقی جو میں نے وہ باقاعدہ طالب علم تو فلسفے کے تھے یا قانون کے تھے، اور میرے خیال میں کہ سب سے کم جو اظہار ہوا ان کی عبقری صلاحیتوں کا وہ ان کی اپنی ڈومین میں ہوا، فلسفے میں یا قانون میں۔ وہ ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ ان میں جامعیت پیدا ہوتی تھی شخصیات میں۔ اب وہ تخصص در تخصص اور تخصص در تخصص کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ہماری محدودیتیں اور ہماری علمی تحقیقی فکری تجزیاتی بے دست و پائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس طرح کی متنوع شخصیات کا معرض وجود میں آنا اور منصہ شہود پہ آنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے، الا ماشاءاللہ۔ اقبال اپنی کتابوں کے نام کیسے رکھتے تھے؟ چونکہ اس میں اس کلیات اقبال اردو میں بال جبریل ہے، بانگ طرح ہے، بال جبریل ہے، اور ضرب کلیم ہے، اور اربعان اعجاز ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہے مسئلہ۔ بالعموم کچھ لوگ ان کا رجحان ہوتا ہے کہ یک لفظی نام اپنے مجموعے کا رکھیں، مجموعہ شعری کا۔ اقبال کا رجحان نہیں ہے۔ ایک جدید رجحان یہ ہے کہ اپنے مجموعہ کلام کا نام ایک طویل مصرے کی صورت میں رکھا جائے، ایک جملے کی صورت میں رکھا جائے۔ اقبال کا وہ رجحان نہیں ہے۔ اقبال کا جو بہت ہی زیادہ میلان ہے وہ ہے دو لفظی ترکیب پر مشتمل۔ اس میں صرف دو استثناء ہیں اور وہ دونوں فارسی میں ہیں۔ ایک لفظ پر ان کا ایک مجموعہ ہے چھوٹا سا، مسافر۔ اس کو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ اچھا اقبال کی کوئی چیز، کوئی کتاب ایسی بھی ہے جس کا ایک لفظ کا نام ہے تو ہم اس کو احتراماً تبرکاً مثنوی مسافر کہہ لیتے ہیں، تاکہ وہ بھی چلیے دو لفظ ہو جائے، ایک ہی لفظ مسافر۔ ان کے دورہ افغانستان کا منظوم فارسی سفر تھا۔ اور ایک بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل کتاب ہے، وہ ایک پورا مصرع ہے اس کا نام، بس جب آیت کھیارت اے اقوام شرق، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اے مشرق کی قوم۔ یہ دو استثناء ہیں، باقی سارے دو دو لفظی ہیں۔ اچھا وہ جو دو دو لفظی یونٹ ہیں جو اقبال نے نام رکھے ہیں، اب بچوں کا اگر کوئی والد یا دادا یا کوئی فیملی بچوں کا نام رکھتی ہے تو بچوں کے ناموں میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ساری فکریات، ان کے سارے معتقدات، ان کے سارے رجحانات کسی طرح سے ریفلیکٹ کریں۔ اور جو اولاد مانوی ہیں، جو تخلیقات ہیں، ان کے نام بھی اسی طرح رکھے جاتے ہیں۔ بانگ درا، قافلے کی گھنٹی، قافلے کی وہ صدا جو ٹوکس کرتی ہے کہ صبح ہو گئی اور آمادہ سفر ہو جاؤ، معنی خیز ہے پورا۔ یہ نام، اقبال کے سارے نام اپنے کانٹینٹ سے غیر معمولی حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک لفظ جو نام ہے اس کتاب کا، وہی ایک پیغام ہے، اور ان اٹسیلف وہ خود مکتفی ہے، پوری کفایت کرتا ہے وہ اپنے معنی کی۔ بال جبریل، اب بال جبریل کے لیے انہوں نے سب سے پہلے نام رکھا تھا نشان منزل۔
اقبال کے ہاں جو اپنی تخلیقات کو تجزیاتی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے اور اسے بہتر سے بہترین کی حد تک لے جانے کی جو خواہش ہے جو کسی بھی پرفیکشنسٹ میں ہو سکتی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت ہی خوشگوار حیرت ہوتی ہے. چنانچہ خود اقبال نے نشان منزل مسترد کیا اور اس کی جگہ پر بال جبریل نام رکھا ہے. اب بال جبریل میں جیسی وہ کتاب ہے اس سے اچھا نام اس کا ہو ہی نہیں سکتا. سچ ہے بال جبریل. یعنی 3 گھنٹے آپ مجھے کسی دن دیں, عثمانی صاحب نہ ہو یہاں, یہ سارے علماء یہاں نہ ہوں, تو میں بتاؤں کہ بھی بال جبریل کیا ہے. اور ہمارے فارسی, عربی اور اردو روایت میں اور ہماری تہذیب میں اور اس کا اس سرچشمہ الہام سے کیا تعلق ہے جس کے لیے قلم بردار اقبال بھی ہیں, تو وہ بات چیت ساری ہو سکتی. خیر, اب جناب ضرب کلیم تلمیحات ہیں, ناموں میں موجود ہیں. بھی ہے, اس میں ایک مجزگری بھی ہے, اور اس میں ایک رہائی, فکری رہائی بھی ہے. اور ضرب کلیم جو اس کتاب میں شامل ہے اس میں اقبال نے ایک اور کام کیا ہے جو میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے اردو کے کسی شاعر نے کیا ہوگا. سطر میں بیچ میں مقصود ہے, مقصد جو ہے, تو وہ جو سربرک ہیں پرانی کتابوں کے وہ پتہ چلے گا المنت للہ ہے والحمد للہ ہے والشکر للہ ہے والصلاۃ علی رسول اللہ ہے ھذا کتاب مستطاب فلاں 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 فلاں, پڑھتے جائیں لکھتے جائیں, آخر میں کہیں آئے گا اعنی یعنی آدمی المسمى وفلاں. اقبال نے ضرب کلیم کے ساتھ بالکل مولویانہ انداز میں ایک جملہ لکھا, عصر واصل کے خلاف اعلان جنگ. ایک شاعر یہ نہیں کرتا, لیکن کیا اور اس کو جسٹیفائی کیا. ان کی تسلی نہیں ہوئی ضرب کلیم کہہ کر. آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسی تخلیقی کیفیت ہے جس میں اب شاید وہ یہ سمجھوتا کر چکے ہیں کہ میرے لیے اب اس فن پارے کی ادبیت پر تو کوئی میں سمجھوتا کر سکتا ہوں, لیکن اپنے پیغام کے ابلاغ میں اور اس کے نہایت شدید ابلاغ میں میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ میں اس کو نہ کروں. اس کتاب کا نام بھی پہلے انہوں نے سورہ اسرافیل تجویز کیا تھا. اگین سورہ اسرافیل خود ایک معنی خیزیت ہے, قیامت برپا ہوگی جس آواز سے. سب سے ویسے سہولت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, جن کو تنخواہ بھی مل رہی ہے, ساری فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں, اور ہاؤس رینٹ بھی ہے اور میڈیکل بھی ہے, کام کوئی نہیں ہے. ایک ہی دفعہ کام ہوگا اور اچھا خاصا خطرناک کام ہوگا. جی ہاں, بس اشارہ ہی کافی ہے. رمضان شریف ہے, کوئی شرم آیا کیا کریں. معذرت چاہتا ہوں اس طرح سے, ذرا زیادہ سنجیدہ چونکہ ہمیں ہونا پڑ گیا تھا ریکنسٹرکشن کی وجہ سے, تو اب ہم ڈی کنسٹرکشن. اچھا جناب, ارمغان حجاز. بچوں آپ کو کبھی اس لفظ کو ارمغان نہیں کہنا ہے, یہ ارمغان ہے, نیم پر زبر ہے. ارمغان کا مطلب ہے تحفہ, ہدیہ, خاص طور پر سوغات.
جو کسی علاقے کی خاص چیز ہو اور ہم وہاں سفر پہ گئے ہوئے ہوں تو اپنے پیاروں کے لیے جو لے آتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سوغات بھی کہتے ہیں، وہ ہے ارمغان ایگزیکٹلی. اور ارمغان حجاز ابتدائی تجربات میں سے ہوگا. فارسی اور اردو کلام اکٹھا چھاپا گیا، اور یہ واحد مجموعہ کلام ہے اقبال کا جو ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوا، ان کی وفات کے بعد اسی سال 1938 میں شائع ہوا. بانگ ترا جو ان کا پہلا اردو مجموعہ ہے، اس کی اشاعت بھی خاصی تاخیر سے ہوئی. اس سے پہلے ان کے فارسی مثنویاں وغیرہ ہو چکی تھی. 1924 میں، یعنی 98 برس ہو گئے بانگ ترا کی اشاعت کو، اور 2 سال بعد اگر ہم سب زندہ ہوئے تو ہمیں بانگ ترا کی تخلیقی 7 سالہ تخلیقی وہ منانا چاہیے. ہم سارے جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنی شعر گوئی کا آغاز اردو ہی سے کیا، اور پھر قیام یورپ میں انہوں نے فارسی شاعری شروع کی کچھ دوستوں کی تحریک پر، اور وہ ان پر اتنی غالب آ گئی کہ پھر وہ کافی عرصہ اسی ٹرانس میں رہے اور وہ فارسی شاعری کرتے رہے. اردو ہو یا فارسی ہو، انہوں نے تمام اصناف سخن جو ہماری روایتی جانرز تھے ان پر توازمائی کی ہے. اور حق یہ ہے کہ بہت ہی دشمن کی نظر سے بھی جائزہ لیا جائے. البتہ دشمن بھی قدرے وہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. عادل دشمن قبول ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مثلاً مثنوی میں کمزور ہیں، یا قطع اچھے نہیں لکھ سکے، یا رباعیاں انہوں نے اچھی نہیں کہی ہیں، یا غزل پھیکی ہے، یا قصیدے کا رنگ نہیں ہے. بعض نظمیں ایسی ہیں بالکل. خیر، بانگ ترا کی جناب اقبال کی زندگی میں 3 اشاعتیں ہوئیں، اور اس کتاب نے بہت کاروبار کیا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال جو خصوصاً ان کی آخری سال ہیں جب وہ عدالتوں کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کی جو موومنٹ تھیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو گئی تھیں، تو ان کی جو وکالت کی آمدنی تھی تقریباً ان کی کل آمدنی کا آدھا حصہ وکالت کی آمدنی تھی یا دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی تھی، اور ان کا آدھا مجموعی آمدنی کا آدھا حصہ ان کی کتابوں کی رائٹنگ تھی. بال جبریل اقبال کی زندگی میں صرف ایک بادشاہ ہو، ضرب کلیم بھی ایسی، اور ارمغان حجاز تو ظاہر بعد میں شائع ہوئی. اب بال جبریل نہیں، بانگ ترا، میں پھر بال جبریل کی ہوتی تھی وہ کی. 1901 سے پہلے کا انہوں نے کوئی کلام اس میں شامل نہیں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانگ ترا 20ویں صدی کا گلدستہ ہے فکر کا اور شعر کا. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. ان کی جو بیازیں ملتی ہیں ان کی ہینڈ، اس میں تو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، ہم متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں نظم فلاں غزل فلاں سال یا فلاں مہینے میں لکھی گئی، لیکن کتاب میں ایسا نہیں ہے. صرف انہوں نے حصے اس سے کر دی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی زبان و بیان کے تدریجی ارتقاء سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. موضوعات کی سطح پر جو تبدیلی ان کے ہاں ویزیبل ہو رہی تھی اس کو بآسانی پہچان سکتے ہیں، اور اگر ہم اسلوبیات سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں تو بآسانی متعین کر سکتے ہیں کہ کون سا وہ دور ہے جہاں انہوں نے اس اسلوب تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئے جو ان کی پہچان بنا، اور جیسا کوئی اسلوب نہیں. خیر، بانگ ترا میں بچوں کی نظمیں ہیں، بچوں کے بارے میں لکھی گئی جو بیشتر ماخوذ ہیں. فطرت نگاری کی بہت اچھی نظمیں ہیں. رومانوی نظمیں بہت خوبصورت ہیں.
مطلب اچھی بات ہے کہ ہمارے جو مفکر ملت تھے، مفکر اسلام تھے، اور جو رہبر پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، شکر ہے کہ وہ انسان تھے، پورے انسان تھے، اور ان کے وہی احساسات و جذبات تھے جو ایک جیتے جاگتے انسان کے ہو سکتے ہیں۔ کی گود میں بلی دیکھ کر پڑھیے گا نوجوانوں کو افطار کے بعد۔ نہیں، میں بہت سخت اس حوالے سے ہوں، پہلے نہیں پڑھنا۔ اچھا جناب، ظریفانہ شاعری ہے، اور اکبر الہ آبادی جو اس وقت ظریفانہ شاعری میں درجہ اول کے شاعر تھے اور آج بھی ہیں، اکبر کی جو ظرافت ہے اس کے کیا کہنے ہیں، اس کے کیا رنگ اور کیا اس کے ڈھنگ اور آہنگ ہے۔ طویل نظمیں ہیں اس میں، بہت ساری بانگ ترانہ ایسی طویل نظمیں ہیں جو اقبال کی پہچان بنی۔ ان میں کورس میں کہہ رہا ہوں پاپولر نظمیں بھی ہیں، جیسے شکوہ جواب شکوہ ہے، طلوع اسلام ہے۔ اردو کی طویل نظموں کی اگر تاریخ مرتب کی جائے گی تو اقبال کی وہ نظمیں اس میں اپنی جگہ پائیں گی۔ بال جبریل جو 1935 میں شائع ہوئی اور 10,000 کی تعداد میں شائع ہوئی، یہ بہت ہی رجحان ساز مجموعہ ہے۔ اس میں غزلیں ہیں اور اس میں رباعیات ہیں اور اس میں کچھ نظمیں ہیں۔
اشرافیہ کی یوں کہنا چاہیے. اشرافیہ کو آج ہم اس لفظ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں. چلیے اردو معلیٰ کہہ لیجیے، جس میں فارسی کے اثرات ہیں اور فارسی مطالعات کی اس میں جھلک ہے. موضوعات کی جامعیت اقبال کے ہاں بہت ناقابل یقین حد تک ہے. جس طرح بتا رہے تھے جواد کہ وہ کلیت کے قائل ہیں، حقائق کو کلیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور جو اجزاء ہیں سارے اجزاء مل کر اس کلیت میں منتقل ہوتے ہیں جو اقبال کے ذہن میں ہوتی ہے اور جو اقبال کے اعتقاد میں ہوتی ہے. یہی کیفیت ہمیں ان کی شاعری کے موضوعات میں بھی نظر آتی ہے. عشق، اب بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ آج ہم اگر نوجوانوں کے سامنے عشق کا اظہار کریں تو ان کے پاس اس کے لاتعداد معانی میں سے محض ایک مفہوم ہی اس کے لیے قابل فہم ہوتا ہے. یہ تو بالکل وہ المناکی ہے کہ کبھی ہم کسی شخص کے یا کسی بھی انسان کے پاؤں کے ایک ناخن کے ٹکڑے کو کہیں کہ یہ انسان ہے، یا ہم گھاس کے ایک تنکے کو جس کو بھرے راہ کہتے ہیں یہ مصر ہو کہ یہی گلستان ہے. تو عشق کے وہ سارے معنی جو اقبال کے پیش نظر ہیں، جو ہماری پوری روایت اس کے پیچھے کھڑی ہے، اس سے ہم لا تعلق ہو گئے. بچے ہنس پڑتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ مرتے ہوئے 13 سال کے بیٹے کو میر تقی میر کے باپ نے مرتے ہوئے 13 سالہ یتیم بچے کو یہ نصیحت کی، بیٹا اور کچھ کرو نہ کرو زندگی نہیں عشق کرنا. تو اس کے بعد ایک کہکا ہوتا ہے بہت پرجوش جس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے معنی سے، اپنی روایتوں سے جس حد تک بیگانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ بہت افسوسناک ہے. اور اقبال نے یہ کوشش کی کہ وہ مذہبی سطح پر، روحانی سطح پر، ادبی سطح پر، ثقافتی اور تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی سطح پر ہمیں اپنے اصل سے، اپنے ماضی سے جوڑے اور اس کی روشنی میں حال کا تعین ہو اور اس کی روشنی میں مستقبل کا تعین ہو. اور سیاست پر، ملکی سیاست ہو جو سب کانٹیننٹ کا سیاسی اعتبار سے حساس ترین دور تھا، وہ اس پر ان کی رائے بہت واضح ہے، بہت دو ٹوک ہے، بڑی بلند آہنگ ہے اور رد استعماریت پر مبنی ہے. عالمی سطح پر بھی ان کا یہی حال ہے. انہوں نے جس حد تک کرٹیسائز کیا ہے عالمی اداروں اور ان کے مخصوص ایجنڈا کو اور ان کے پیش نظر جو اچیومنٹس ہیں، وہ اتنی بڑی آواز اس عہد میں شاید نثر میں بھی مزاحمتی نہیں کی گئی. ہم نے ظاہر ہے اقبال کو پسند اور ناپسند کرنے کے حوالے سے بھی ہم گروہ بندیوں کا اور فرقہ بندیوں کا شکار ہیں. کچھ ان کو بہت علاج کر کے اور کچھ ان کو بہت ریڈیوس کر کے پیش کرنے کے عادی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی مطالعہ کیا گیا ہوگا کہ اقبال کے ہاں مزاحمتی افکار کیا ہیں اور مزاحمتی افکار کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کس ڈکشن کا سہارا لیا. تہذیبی اور ثقافتی مسائل جتنے اقبال نے بیان کیے ہیں ان کے عہد میں کسی نے بیان نہیں کیے. جنون مفکر کے طور پر اور مصلح کے طور پر اور ایک تجزیاتی تاریخی شعور رکھنے والے انسان کی حیثیت میں انہوں نے اپنے مطالعات کا اور اپنے مشاہدات کے حاصلات شاعری کی صورت میں ہمیں امت کا ایک خاص تصور ہے ان کا. میں اشارے ہی کروں گا اتحاد، تعلیم کے مسائل، نصاب کیسا ہونا چاہیے، تعلیمی ادارے کیسے ہونے چاہیے، اور جو اجزاء نظامی تعلیم ہیں ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں اور کیا کرکلم اور وہ سارا نظام ہمیں وہ مطلوبہ نتائج فراہم کر رہا ہے جو کسی بھی قوم کو اپنے نظام تعلیم سے توقع ہوتی ہے. جواب ہے کہ نہیں. آزادی نسواں اور انسانی حقوق کا تصور، اس میں وہ شامل نہیں کر رہا ہوں جو ان کے فلسفیانہ موضوعات ہیں اور جو ان کے دینی موضوعات ہیں اور جو ان کے روحانیاتی پہلو ہیں. مابعد طبیعیاتی مسائل پر اپنے عہد کی بڑی فکری اور سیاسی تحریکوں پر ان کے کامنٹس ہیں. عالمی سیاست کے ابھرتے ہوئے مختلف ملکوں کے بڑے ناموں پر ان کی رائے ہے، بہت واضح، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے وہ رائے دی.
وہ حرکت و عمل کے اور سخت کوشی کے مبلغ ہیں. تن آسانی، آرام پسندی، آج کے کام کو کل پر ٹالنا، یہ ان کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. وہ آزادی چاہتے ہیں، مادر پدر آزادی نہیں، بلکہ کچھ اصول و ضوابط کے دائرے میں رہتی ہوئی ہر سطح کی آزادی، بشمول آزادی اظہار. نوجوان نسلوں سے انہیں بڑی توقعات وابستہ ہیں اور وہ بالکل ان کو ایڈریس کرتے ہیں ہر اعتبار سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان سب سے پہلے تو علم کے میدان میں اپنی صلاحیتیں آزمائیں اور یہ ساری باتیں، یعنی ان کی شاعری کو تو ہر طبقہ پڑھتا ہے اور کوٹ بھی کرتا ہے. وہ طبقات بھی پڑھتے ہیں اور استدلال بناتے ہیں، اقبال کے شعروں سے استشہاد کرتے ہیں، جو آپس میں فکری اور نظریاتی متحرک گروہ ہیں. لیکن کیا ہم ان افکار سے بھی، چلیے وہ تو انگریزی میں ہے، مثلا مجھے نہیں آتی انگریزی، بڑی مشکل ہے میرے خیال میں. جواد کو بہت اچھی اور آسان لگ رہی تھی، مجھے تو بڑی مشکل لگتی ہے. مجھے تو اس کا اردو ترجمہ بھی بڑی کٹھن لگتا ہے. تشکیل جدید الہیات اس کے کی اردو میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی. تو جناب میں کوئی شعر بھی نہیں پڑھوں گا، محفل کو بالکل نہیں گرماؤں گا، وقت کم ہے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ میں سے کسی ایک کا کوئی سوال و جواب ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت. بالکل میرے لیے تو بہت ہی مسرت کی بات ہوگی. یہ جو آپ نے نعت سنی ہے، اسلم یار صاحب نے سنائی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ نعت نہیں ہے، یہ حمد ہے. اچھا، ان سے عرض کیا کہ حضور والا آپ اللہ تعالیٰ کو خالق کو اس کی مخلوق قرار دیں. الکتاب تو خدا کی صفت ہے اور خدا کی تخلیق ہے، تو خدا الکتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ لوح و قلم کا خالق کو اگر ہم لوح و قلم قرار دے رہے ہیں تو ہم اس کی شان کا کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ خیر، اس میں جو شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. یہ وہ آدمی ہے اور اس کی سرگزشت ہے، اس کا مشاہدہ ہے، اس کا تجربہ ہے، جو فلسفی بھی ہے اور جو عارف بھی ہے، عاشق بھی ہے. یہ ایک ہی سمت میں سفر ہے، عاشق کا، سائنسدان کا، صوفی کا، فلسفی کا اور شاعر کا. اور یہی دو منزلیں ہیں. جہاں وہ اضطراب میں ہے اور لا حاصلی میں ہے اور تشنگی میں ہے، تو اس کو مبارک ہو کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے. یہ اقبال کے سوا آپ ڈھونڈ لیجئے گا، آپ کو چیلنج ہے. یہ بات کسی نے نہیں کی. تیری نگاہ، دونوں کو مراد یاد کیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب، اس کی منزل ہی غیاب اور جستجو ہے. عشق کا معاملہ ہے کہ حضور بھی ہو اور اضطراب بھی ہو. حضور اور اضطراب کی یکجائی، کیا عرض کی ہے. خیر، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد. نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، طاقتور ترین طبقہ آئی کون توڑے اقبال.
توڑنے کی کوشش کی ہے، ٹوٹے ہیں۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ فقیر ہے شہر کی تحقیر، کیا مجال میری مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ دل کی کشاد تو نہیں ہے وہاں۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ و آزاد۔ ہم نے بھی طے کیا ہے کہ اقبال کو کامیاب کرنا ہے، محبت کرنی ہے جس طرح کہ ہم ہر محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، آنکھیں بھی لگنا۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ السلام علیکم۔